ایبٹ آباد کمیشن اسامہ بن لادن کے اہل خانہ کو ان کے آبائی وطن بھجوانے کا کہہ چکا ہے۔ تجزیہ کاروں کے مطابق ان کی پاکستان میں موجودگی سے ملک کی سلامتی کو خطرہ ہے۔ دوسری جانب سعودی عرب اور یمن اسامہ بن لادن کے اہل خانہ کو واپس لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس بارے میں پشاور میں ڈان نیوز کے بیورو چیف ظاہر شاہ شیرازی نے تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ محمود شاہ سے بات چیت کی ہے۔ آئیے سنتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے شہر ایبٹ آباد میں 2 مئی کو ہونے والے مبینہ آپریشن جس میں اسامہ بن لادن القاعدہ کے سربراہ کو ہلاک کیا گیا اور اس کے علاوہ جو کارروائی ہوئی اس کے حوالے سے کمیشن کی انکوائری جو ہے وہ آخری مراحل میں، اور شاید یہ رپورٹ جو ہے وہ دوسرے دسمبر کے مہینے میں جو ہے شاید پیش کی جائے۔ اس حوالے سے ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار اور قبائلی امور کے ماہر بریگیڈیئر محمود شاہ۔ ان سے سوالات کریں گے ہم اسامہ بن لادن کی فیملی کی موجودگی کے حوالے سے کہ آیا ان کی پاکستان کے لیے کتنی اہمیت ہے اور کیوں ابھی تک ان کو جو ہے ڈپورٹ نہیں کیا جا سکا، آگے صورتحال کیا پیدا ہو رہی ہے۔ جی محمود شاہ سے بتائیں گے کہ جو اسامہ بن لادن کی فیملی ہے، جب سے یہ ایبٹ آباد کا آپریشن ہوا ہے پاکستان کے پاس ہے، پہلے بات ہوئی تھی شاید انہیں واپس کیا جائے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی موجودگی کتنا بڑا خطرہ ہو سکتی ہے پاکستان کے لیے، خاص طور پر القاعدہ جو طالبان ہیں یا القاعدہ نیٹ ورک ہے اس کی جانب سے؟ دراصل جب تک یہ پاکستان میں ہے اور ان کی نگرانی پہ جو سٹاف معمور ہے یا جس طرح ان کی نگرانی کی جا رہی ہے، نیچرلی یہ ایک خطرناک چیز ہے اور القاعدہ کوشش کر سکتی ہے کہ ان کو جو ہے وہ چھڑوانے کی کوشش کرے یا پاکستان حکومت کے اوپر کوئی دباؤ کی صورت میں کوئی دھماکے وغیرہ کر سکتی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی جیسے آپ نے خود ہی فرمایا کہ کمیشن جو ہے اس نے بیانات لے لیے ہیں اور ان کی طرف سے ابھی اجازت مل گئی ہے کہ ان کو اپنے ملکوں میں واپس کیا جا سکتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو اپنے ملکوں میں واپس کر لینا چاہیے۔ اس میں کئی چیزوں میں ہم نے پہلے دیکھا ہے کہ اپنے ممالک جو ہے وہ ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، قبول نہیں کرتے، کیونکہ ڈیفینیٹلی ان کے لیے بھی یہ ایک تھریٹ ہوتا ہے۔ اور ان کی جو نیشنلٹیز ہے میرے خیال میں ایک تو یمنی ہے اور باقی شاید 2 جو ہے وہ سعودی عرب کی ہیں، تو ان کو ان ممالک کو واپس کر دینا چاہیے، کیونکہ ابھی یہ نیچرلی ہمارے تو شہری ہیں نہیں اور ان ممالک کی شہری ہے، تو ان کو جو ہے واپس کر دینا چاہیے اور ابھی پاکستان کو اور مزید ان کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کیوں ابھی تک روکا گیا ہے ان کو؟ آپ کے اپنے تجزیے کے مطابق مزید یہ ہمارے لیے کیا ضرورت ہے اگر ان کو فی الحال پاکستان میں رکھا گیا ہے، اور فیوچر میں آپ اگر دیکھتے ہیں اگر ان سے واپس اپنے ملکوں کو بھجوایا جاتا ہے تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ القاعدہ کا خطرہ جو ہے پاکستان کے اندر کم ہوگا؟ جی بالکل کم ہوگا، یعنی یہ جو ہے میرے خیال میں جو ابھی مجھے ڈیلے نظر آ رہی ہے وہ ان ملکوں کے جو ہے وہ ریفیوزل یا ان کی ہچکچاہٹ ان ملکوں کی، کیونکہ یہ ان کے لیے بھی پرابلم بن سکتے ہیں، وہاں کے شہری ہیں، لیکن بہر صورت پاکستان کو ان کے اوپر دباؤ ڈالنا چاہیے اور ان کو کہنا ہے کہ جی اپنے شہریوں کو آپ لے لیں۔ کئی جگہوں پہ پہلے جو ہے ایسا ہوا ہے کہ اس طرح شہری اپنے جو ممالک ہے جو وہ قبول نہیں کرتے رہے اور پاکستان جو ہے ان کو مجبوراً امریکہ کے حوالے کرتا رہا، کیونکہ امریکہ کہتا تھا کہ ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ تو میرے خیال میں اس سے پہلے کہ ہمارے اوپر کوئی امریکن پریشر آئے کہ ان کو ان کی ضرورت ہے، ہمیں جلدی سے جلد ان ممالک کے حوالے کرنے چاہیے اور امریکہ جانے اور وہ ممالک جانے، اور جہاں تک ان کی سیکیورٹی کا تعلق ہے وہ بھی ان ممالک کی ضرورت ہے اپنے ملک کے اندر، تو میرے خیال میں اس میں اور ڈیلے نہیں ہونا چاہیے۔ شکریہ جی۔ جیسے بات کی ہم نے بریگیڈیئر محمود شاہ دفاعی تجزیہ نگار سے، ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ اسامہ بن لادن کی جو فیملی ہے یا ان کے بیوائیں اور ان کے بچوں کی موجودگی پاکستان کے لیے بذات خود ایک بڑا خطرہ ہے، اور پاکستانی حکومت کو شاید اب فیصلہ کرنا چاہیے کہ ان لوگوں کو جو ہے واپس اپنے اپنے ممالک یمن یا سعودی عربیہ جو ہے واپس بھجوانا چاہیے، اور جو ان معاملات میں ابھی تک ہم کہہ سکتے ہیں ڈیلے سامنے آیا اس کی بڑی وجہ جیسے کہ ہمیں بتایا گیا وہ یہی ہو سکتی ہے کہ ان ممالک وہ ممالک جن کے یہ شہری ہیں وہ انہیں واپس لینے پہ تیار نہیں ہیں، اب لہٰذا پاکستان کو چاہیے کہ وہ زیادہ پریشرائز کرے ان ممالک کو کہ اپنے شہریوں کو واپس لے، اور شاید بر وقت فیصلہ کیا جانا چاہیے کہ ان لوگوں کو اب واپس اپنے ممالک بھجوا دینا چاہیے، کیونکہ اس سے پاکستان کے لیے جو ہے دہشت گردی کے خطرات بھی کم ہوں گے اور اس کے علاوہ پاکستان کا جو امیج ہے وہ بھی کافی بہتر ہوگا۔ ظاہر شیرازی، ڈان نیوز، پشاور۔ اس وقت آپ کو لے چلیں گے براہ راست منڈی بہاؤالدین